امام زین العابدین علیہ السلام جب کربلا سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ سیدھے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشریف لے گئے اور جا کر اس قدر روئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر سے امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اس دنیا میں 5 بندوں نے سب سے زیادہ آہو گریہ کیا ہے، یعنی پوری دنیا میں 5 شخصیات اپنے رونے اور آہو گریہ کرنے کی وجہ سے بے حد مشہور ہیں، جن میں امام زین العابدین علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ امام جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان رونے والوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ جب ان کو شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تھا تو انہوں نے جنت کے لیے اس قدر گریہ کیا کہ اشک ان کے چہرے پر نالے کی طرح سے جاری ہو گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے اس قدر گریہ کیا کہ نابینا ہو گئے، یہاں تک کہ ان کو کہا گیا کہ خدا کی قسم آپ اسی طرح سے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے باپ سے دوری پر اتنا گریہ کیا، اس قدر روئے کہ زندان خانے والوں کو اذیت ہونے لگی، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یا تو آپ رات کو رویا کرو اور دن کو آرام سے رہا کرو، یا پھر دن کو گریہ کیا کرو، رویا کرو اور رات کو آرام سے رہا کرو۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے بات کر کے گریہ کرنے کا ایک خاص وقت معین کر لیا تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس قدر گریہ کیا تھا کہ مدینہ کے لوگوں کو اذیت ہونے لگی تھی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے گریہ کرنے سے اور رونے سے ہمیں بھی اذیت ہوتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراقت میں اس قدر آنسو بہاتی تھیں، اس قدر روتی تھیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد 6 ماہ کے اندر رو رو کر خود کو اس قدر بیمار کر لیا تھا کہ آپ بھی داغ مفارقت دے گئی تھی۔ امام سجاد نے 40 سال تک اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام کے لیے گریہ کیا۔ جب بھی ان کے سامنے کھانا یا پانی رکھا جاتا تو وہ رونا شروع کر دیتے تھے۔ ان کے خادم نے کہا کہ اے امام، مجھے ڈر ہے کہ آپ اس قدر رونے سے اور گریہ کرنے سے دنیا سے ہی نہ چلے جائیں۔ امام نے فرمایا کہ میں اپنے غم و حزن کی خداوند سے شکایت کروں گا، میں بعض باتوں کو تم سے بہتر جانتا ہوں کہ تم نہیں جانتے، اس لیے کہ میں جب بھی حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی اولاد کو اور ان کی قتل گاہ کو یاد کرتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو خود بخود جاری ہو جاتے ہیں اور میں چاہتے ہوئے بھی ان کو روک نہیں سکتا۔ اسیران کربلا شام سے رہا ہونے کے بعد واپسی پر 40 کے دن کربلا پہنچے تھے اور چند دن کربلا میں قیام کے بعد مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ اسیران کربلا جب ربیع الاول کے ابتدائی ایام میں مدینہ منورہ کے نزدیک پہنچے تو امام سجاد نے حکم دیا کہ شہر کے باہر ہی خیمے نصب کیے جائیں۔ اس کے بعد آپ نے بشیر بن حزلم سے فرمایا کہ شہر کے اندر جاؤ اور میرے والد گرامی کی شہادت کی خبر لوگوں تک پہنچاؤ۔ بشیر مسجد نبوی کے پاس جا کر روتے ہوئے اس شعر کو پڑھنے لگے کہ اے مدینہ کے رہنے والوں، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، امام الشہداء حسین شہید کر دیے گئے ہیں اور میرے آنسو جاری ہیں، ان کی لاش کربلا میں خاک و خون میں غلطاں ہے، ان کا سر نیزوں پہ پھیرایا گیا ہے۔ بشیر بن حزلم حضرت امام سجاد علیہ السلام کے حکم سے مدینہ منورہ آئے تاکہ لوگوں کو کربلا کے دل سوز واقعہ اور اسیران کربلا کی مدینہ واپسی پر مطلع کر سکیں۔ بشیر مدینہ میں منادی سنا رہے تھے کہ اہل مدینہ، اہل بیت طاہرین کا لٹا ہوا قافلہ مدینہ آ گیا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد بشیر بن حزلم نے مدینہ میں ام البنین سے ملاقات کی تاکہ ان کے بیٹوں کی شہادت کی خبر ان کو سنائیں۔ وہ امام سجاد کی طرف سے بھیجے گئے تھے۔ حضرت ام البنین نے بشیر کو دیکھنے کے بعد فرمایا، اے بشیر ابن حزلم، امام حسین کے بارے میں کیا خبر لائے ہو؟ بشیر نے کہا، خدا آپ کو صبر دے، آپ کے بیٹے عباس قتل کر دیے گئے۔ انہوں نے فرمایا، مجھے حسین علیہ السلام کی خبر بتاؤ۔ بشیر بن حزلم نے ان کے باقی بیٹوں کی شہادت کی خبر کا اعلان کیا، لیکن انہوں نے مسلسل امام حسین علیہ السلام کے بارے میں پوچھتی رہیں اور صبر و شکیبائی سے بشیر کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اے بشیر، مجھے میرے مولا حسین علیہ السلام کی خبر بتا دو، میرے بیٹے اور جو کچھ اس نیلے آسمان کے نیچے ہے
وہ سب حسین علیہ السلام پر قربان ہو۔ جب بشیر بن حزلم نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی تو انہوں نے ایک آہ بھری اور فرمایا، قد قطع نیات قلبی، اے بشیر تو نے میرے دل کی رگ و راہ کو پارا کر دیا ہے، اور اس کے بعد نالہ و زاری کی۔ محترم ساتھیوں، کربلا کا یہ دردناک اور خونی منظر امام زین العابدین اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما چکے تھے۔ آپ نے کربلا میں ایک ایک شہادت کو اور ایک ایک ظلم کو بغور دیکھا تھا۔ آپ کی یادداشت میں یہ واقعہ اس طرح سے پیوست ہو کر رہ گیا تھا کہ آپ کی وفات تک آپ ایک لمحے کے لیے بھی اس کو بھلا نہ سکے۔ یزیدی بدبختوں نے تمام مقتولین کے سروں کو نیزوں پہ بلند کیا اور فاتحانہ انداز میں دمشق یزید کے دربار میں ان کو پیش کرنے کے لیے کربلا سے دمشق کے سفر کا آغاز کیا۔ ان بدبختوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کے باقی بچ جانے والے نفوس قدسیہ، جن میں امام زین العابدین کے علاوہ ان کی پھپھی جان سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ اور دیگر خواتین اور بچے بھی شامل تھے، ان کو قیدیوں کا روپ دے دیا گیا۔ ان کے ہاتھ پاؤں زنجیروں سے باندھ دیے گئے اور ان کو بغیر سہاروں کے گھوڑوں پر اور اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ عجیب منظر قدرت نے دکھلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا کلمہ یہ بدبخت پڑھتے تھے، اسی نبی کی اولاد کو نہ صرف ناحق شہید کر دیا بلکہ ان کے باقی بچ جانے والے نفوس قدسیہ کو، جن میں پاک عزت دار خواتین بھی تھیں، ان کے سروں کی چادروں کو مال غنیمت کے طور پر چھین لیا۔ پھر ان کو بے آبرو اور بے عزت کرنے کی ناپاک کوششیں کی گئیں اور ان کو قیدیوں کی شکل میں دمشق یزید کے پاس پیش کیا گیا۔ یزید کے دربار میں بھی ان کی بے حرمتی کی گئی۔ ان نفوس قدسیہ کو قیدی کے طور پر ان کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا، لیکن قربان جائیے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور امام زین العابدین پر کہ جنہوں نے یزید بدبخت کے دربار میں ایک ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ یزید کے دربار میں موجود لوگ اچھی طرح جان گئے کہ کربلا دراصل یزید بدبخت کی ہی بچھائی ہوئی ایک چال تھی۔ یزید نے بہت ہی چالاکی اور مکاری کے ساتھ دمشق میں بیٹھ کر خود کو پس پشت رکھ کر اپنے مہروں کا استعمال کر کے ابن زیاد، عمر بن سعد اور شمر کے ذریعے خاندان اہل بیت کو بے دردی سے قتل کروا دیا۔ اور جب تمام شہداء کو یزید کے پاس پیش کیا گیا تو یزید صاف مکر گیا اور کہنے لگا کہ میں نے تو ابن زیاد کو ایسا ظلم کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ میں نے تو اس کو حکم دیا تھا کہ اس قافلے کو اور خاص طور پر امام حسین کو میرے پاس زندہ اور صحیح سلامت لے کر آؤ تاکہ میں ان سے گفتگو کر کے معاملات کو طے کر سکوں، لیکن ابن زیاد نے اقتدار اور انعام و اکرام کی لالچ میں حسین کو قتل کروا دیا۔ بے شک ابن زیاد نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن جب امام زین العابدین اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کو اس کے بھرے دربار میں بے نقاب کیا، اس کے کرتوت اور سیاہ کارنامے کھول کھول کر حقیقت ہار لوگوں پر بیان کی، تو یزید کے دربار میں آہو بکا اور سسکیاں بلند ہونے لگیں۔ وہ لوگ جن کو یزید نے یہ بتایا تھا کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے میرے خلاف بغاوت کی تھی، ان کو قتل کر دیا گیا ہے، لیکن جب ان لوگوں کو اصلیت معلوم ہوئی اور ان کو پتہ چلا کہ یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے تو لوگ یزید کو لعنت ملامت کرنے لگے۔ یزید بدبخت کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگیں اور اس بدبخت نے اسی میں عافیت سمجھی کہ جلد از جلد اس قافلے کو مدینہ منورہ پہنچا دیا جائے تاکہ لوگ مزید ان کی ہمدردیوں میں میرے خلاف علم بغاوت بلند نہ کریں۔ چنانچہ اس بدبخت نے امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام اور سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اس قافلے کو دمشق سے مدینہ منورہ بھیجنے کے انتظامات کرنے شروع کر دیے، اور پھر وہ دن بھی آن پہنچا جب اس قافلے کو مدینہ منورہ کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ محترم ساتھیوں، اس قافلے کا مدینہ منورہ کی جانب سفر شروع ہوا ہی چاہتا تھا کہ وہ راستے، وہ منزلیں جہاں سے یہ قافلہ اپنے امام حسین علیہ السلام کی قیادت میں گزر کر کربلا تک پہنچا تھا، جیسے جیسے وہ راستے، وہ منزلیں سامنے آتی گئیں، امام حسین علیہ السلام اور قافلے کے شہید ہونے والے نفوس قدسیہ کی یادیں تازہ ہوتی گئیں اور اس قافلے پر رکت اور گریہ طاری ہوتا رہا۔ خدا خدا کر کے یہ سفر تمام ہوا اور مدینہ منورہ کی دہلیز پر اس قافلے کے نفوس قدسیہ نے جیسے ہی اپنے قدم رکھے تو امام زین العابدین علیہ السلام سیدھے اپنے نانا امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر پر جا پہنچے۔ وہ آنسو و صبر جس پر بند بندھا ہوا تھا، وہ لب جو مظالم بیان کرنے کے لیے کسی ہمدرد کا کندھا ڈھونڈ رہے تھے، وہ آنکھیں جو رونے کے لیے بے تاب تھیں، دل پر جو بوجھ تھا، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوتے ہی امام زین العابدین کا ضبط جواب دے گیا، ہمت ٹوٹ گئی اور بند ٹوٹ گیا اور زاروں کی طرح آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر
اطہر کے ساتھ لپٹ کر امام زین العابدین نے وہ آنسو بہائے کہ تاریخ نے امام زین العابدین کو ان 5 ہستیوں میں لا کھڑا کیا جو اپنے رونے اور آہو گریہ کرنے کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہوئے، جن میں آدم علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے حضور سے جنت سے نکالے جانے کے بعد اس قدر روئے تھے، پھر یعقوب علیہ السلام جو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اس قدر روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو یوسف کے ساتھ ملوا دیا۔ تیسری مقدس ہستی سیدنا یوسف علیہ السلام تھے جو اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کی جدائی میں بہت روئے تھے، اور چوتھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے بابا امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اس قدر روئی تھیں کہ ان کی وفات کے بعد 6 ماہ کے اندر اندر آپ کا بھی اسی صدمے سے انتقال ہو گیا تھا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام بھی اپنے نانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر سے لپٹ کر کربلا کے ایک ایک منظر کو، ایک ایک شہادت اور ظلم کو یاد کر کے اس قدر روئے تھے، اس قدر آنسو بہائے تھے، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے نواسے جگر گوشہ بطول میرے بابا امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا، ان کے معصوم بچوں کو ننھے علی اصغر اور ننھی سکینہ کو بھوکے پیاسے تنگ کیا گیا اور بالآخر ان کو بھی شہید کر دیا گیا، میرے بھائی علی اکبر کو میرے جوان چچا عباس علمدار کے بازو قلم کر کے ان کو بھی بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، یا رسول اللہ آپ کے خاندان کی پاک عزت دار خواتین کو رسوا اور بے آبرو کیا گیا، ان کے سروں کی چادریں مال غنیمت کے طور پر لوٹ لی گئیں، یا رسول اللہ ہمارے خیموں کو جلا دیا گیا۔ امام زین العابدین کا صبر جواب دے چکا تھا، آپ اس قدر پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے کہ تمام اہل مدینہ آپ کو دیکھ کر آہو گریہ کر رہے تھے، آپ اس قدر روئے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر سے آواز آئی، اے میرے لختے جگر، اے میرے بیٹے، مجھے کربلا کے حال کیا بتاتا ہے، میں تو خود وہاں موجود تھا، میں تو خود وہاں پر ایک ایک ہونے والے ظلم اور زیادتی کو ملاحظہ کر رہا تھا۔ محترم ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سیدہ ام ہانی جو اس وقت تک حیات تھیں، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے یوم عاشور خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایک گھوڑے پر سوار ہیں اور آپ کی پیشانی خاک آلود ہے، آپ کے بال مبارک مٹی سے آلودہ ہو چکے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان یہ کیا حالت ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ابھی کربلا کے ریگستان سے آ رہا ہوں جہاں میرے ننھے معصوم بچوں کو ذبح کر دیا گیا اور میرے حسین علیہ السلام کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام ہانی کو ایک بوتل عطا فرمائی تھی جس میں کچھ مٹی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ کربلا کی مٹی ہے، یہ اپنے پاس رکھو، اور جس دن دیکھو کہ یہ مٹی خون بن گئی ہے تو سمجھ جانا کہ میرے حسین کو کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا گیا ہے۔ سیدہ ام ہانی فرماتی ہیں کہ میں خواب سے جب اٹھی بیدار ہوئی تو میں نے جا کر اس بوتل کا مشاہدہ کیا تو وہ واقعی خون بن چکی تھی۔ ہائے حسین، ہائے حسین، یا حسین، یا حسین۔